الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس نمبر 5، قربانی کے مسائل۔ قربانی کی تعریف۔ شرعی معنی کی روح سے مخصوص چوپایوں یعنی حلال جانوروں کو ثواب اور قربت خداوندی کی نیت سے مخصوص اور مقررہ دنوں میں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحج میں ذبح کرنا قربانی ہے۔ قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں: قربانی کرنے والا مسلمان، عاقل، بالغ، مالدار یعنی صاحب نصاب اور مقیم ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسافر اور نابالغ اور جو صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ پھر مالک نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اتنی مالیت کا تجارتی سامان ہو تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ ایسے شخص پر قربانی واجب ہے اور نصاب پر پورے سال کا گزرنا بھی شرط نہیں، جیسا کہ زکوٰۃ کے زمرے میں آتا ہے کہ 1 سال بھی گزرے، لیکن قربانی کے لیے شرط نہیں۔ اگر قربانی کے دنوں 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحج میں بھی اتنا مال یا سونا آ جائے، چاندی آ جائے کہ اس صاحب نصاب بن سکے تب بھی قربانی واجب ہے، بشرط یہ کہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو۔ اب حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ حاجت اصلیہ اور ضروریہ سے مراد رہنے کا درمیانے درجے کا مکان، خانہ داری کا سامان، سواری کا جانور جو موجودہ دور میں گاڑی ہے، خادم، ملازم، پہننے کے لیے کپڑے اور اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ ہے۔ حاجت اصلیہ اور ضروریہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہ ہو، اور اہل علم کی کتابیں خواہ وہ کتنی بھی ہوں حاجت ضروری میں شامل ہیں۔ اہل حرفت، مزدور، کام کرنے والوں کے اوزار بھی حاجت ضروریہ میں شامل ہیں۔ خاوند صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بیوی کے پاس زیورات ہیں اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی الگ سے واجب ہے، اور جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے اس کے لیے وعید ہے: من وجد ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جو قربانی کرنے کی گنجائش پائے اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ شریف حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم چلا استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والا شخص اللہ کے رسول اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اسے مسلمانوں کی عیدگاہ میں آنے کی بھی اجازت نہیں۔ گویا قربانی کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ کرنے والے کی نماز عید بھی قبول نہیں۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنے کی بجائے اتنا مال صدقہ کر دینے سے قربانی نہیں ہوگی، جیسے کہ لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ کسی غریب کی ہیلپ کر دیں، یہ وہ چیزیں، تو وہ الگ سے صدقہ ہے، لیکن قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ ہم کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ٹکر لیں؟ جیسا اللہ کے رسول فرماگے ہم ویسے کے ویسے عمل کریں گے۔ قربانی کے جانوروں کی تعداد اور ان کی عمریں۔ قربانی کے جانور کی عمر کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ قربانی میں کوئی کمی نہ ہو۔ جانوروں کے نام اور اقسام یہ ہیں: اونٹ، اونٹنی۔ اب ان کی قربانی وہ چیزیں عرض کی جا رہی ہیں جن کی قربانی آپ کر سکتے ہیں: اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ اور مینڈا۔ ان تمام جانوروں میں سے سب سے زیادہ افضل چت کبرا خصی مینڈا ہے۔ اسی قسم کا مینڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح فرمایا تھا۔ اگر یہ نہ مل سکے تو جو اوپر بیان کردہ جانور ہیں اس میں سے کسی قسم کا جانور بھی میسر آ جائے قربانی کرتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ جانور تندرست ہو، عیب دار نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ جانور نر ہو یا خصی ہو، مادہ اور غیر خصی جانوروں کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اب جانوروں کی عمروں کا لحاظ تندرست اور بے عیب ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ نے جانوروں کی عمریں بھی مقرر کر دی ہیں۔ بکرا یا بکری 1 سال کی عمر سے کم نہ ہو، گائے یا بیل اور اسی طرح بھینس یا بھینسا 2 سال سے کم نہ ہو، اونٹ اور اونٹنی کم از کم 5 سال کے ہوں۔ البتہ اگر دمبا موٹا تازہ ہو اور سال سے کم کا بھی ہو تب بھی قربانی جائز ہو جائے گی۔ نوٹ کر لیں کہ جانوروں کی پہچان اکثر دانتوں سے ہوتی ہے، اور یہ دیکھنا ان لوگوں کا کام ہو جس فن میں ماہر ہوتے ہیں۔ اور پھر جانوروں میں کون سا جانور افضل ہے؟ تو دمبا، مینڈا اور خصی بکرا یہ دمبی، بھیڑ اور بکری کے مقابلے میں افضل ہے، لیکن
بکرا یا مینڈھا خصی نہ ہو تو بکری اور بھیڑ کی قربانی کرنا افضل ہے۔ بڑے جانوروں میں یہ مسئلہ الٹ ہے۔ اونٹنی، گائے اور بھینس یہ اونٹ، بیل اور بھینسے سے افضل ہے، جبکہ نر اور مادہ جانور گوشت اور قیمت دونوں میں برابر ہونے چاہئیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔